لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ عمرے میں طواف کے بعد جو نفل پڑھیں گے وہ سر سے کپڑا اتار کے پڑھیں گے، تو احرام باندھا ہوا ہے نا۔ کہتے جی کہ بیت اللہ میں بار بار حاضری کے باوجود کیفیت نہیں تبدیل ہوتی۔ بہرحال انشاءاللہ کوئی نفاق نہیں ہے، لیکن اتنا عرصے کا جو گند پڑا ہوا ہے اس کو نکلنے میں بھی وقت تو لگے گا نا، 1 منٹ میں تو صاف نہیں ہو جاتا نا۔ ساری زندگی کے جھوٹ اندر کھڑے ہیں، نفاق اندر کھڑا ہے اور ہر بدکاری اندر کھڑی ہے، تو اب دھلنے میں ٹائم تو چاہیے نا۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کعبے پہ نظر رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، بہت جلدی انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے حج کی سعی نہ کی ہو تو اسے طواف زیارت احرام میں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، احرام ہمارا کنکری مار کے قربانی کر کے سر منڈا کے کھل گیا۔ مینا مزدلفہ جو ہے جی، مینا جو ہے وہ تو مکے کا تقریباً حصے داخل نہیں ہے، اس کی بلدی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کا امیر الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ پاکستان سے حج کرنے آئی ہے جو کہ حمل سے تھی، 1 مہینے کا حمل جو ہے گر گیا، اب وہ 40 دن تک تو پاک، کس نے کہا آپ کو 40 دن تک؟ جس دن خون بند ہو جائے وہ پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے۔ یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے کہ 40 دن کے بعد پاک ہوگی۔ جس دن خون بند ہو گیا چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے وہ پاک ہے۔ وہ تو ہے کہ اگر خون بند نہیں ہوا تو 40 دن تک انتظار کریں گے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بارہ مطاب میں بھی ہوتی ہے۔ حاجی عرفات والے دن روزہ نہ رکھے، خلاف سنت ہے۔ عورتوں کا نماز اپنی بلڈنگ میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم آنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہ کریں۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ۔ مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری سے گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ مرد ہوں یا عورت ہوں، مکے کی عبادت افضل نفلی عبادت میں طواف ہے، چونکہ باقی ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کفارے میں دم پڑ گئی خود نہیں کھا سکتا۔ نماز کے نفل جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا جو کھڑا ہو سکتا ہے پھر بیٹھ کے نفلیں پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر 11، 12، 13 کو مینا میں رات رہنے کی جگہ نہ ہو تو پھر مکے میں آ سکتا ہے، کنکری مار کے آ سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ رحمت کیا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ رحمت ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بارش برسے یہ رحمت ہے، اللہ نے تمہیں کھانے کی توفیق دی ہے یہ رحمت ہے۔ رحمت سے ہی تو عبادت ملتی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو عبادت کہاں کرو گے؟ اگر اللہ کا عذاب ہو رحمت کے بجائے تم عبادت کیسے کرو گے؟ یہ بھی تو رحمت ہے کہ ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیمہ جو ہے وہ مزدلفہ کی حدود میں، مجبوری ہے کیا کریں، جگہ نہیں پوری ہوتی، اس لیے جیسے صفیں صفوں سے ملتی جاتی ہیں وہ خیمے بھی خیموں سے مل رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنا
کہ دن میں اپنے خیموں میں آرام کرو، رات کو مینا کی حدود میں آ جاؤ، کنکریاں بھی مارو اور رات کا کچھ حصہ بھی وہاں گزار دو۔ کہتے جی اگر دیوبندی لوگوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کیا چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ وہاب اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ والے، وہابی کا معنی اللہ والے، چونکہ یا وہاب ہو یا وہاب اللہ کا نام ہے، تو جو وہابی بنے گا اللہ والا بن جائے گا، اور اگر وہ حلوائی ہے تو گلابی بن جائے گا، وہ وہابی نہیں بنے گا۔ اگر حرم کی حدود سے باہر نکل جائے، ہاں آپسی احرام باندھ کے نہیں، حدود سے نہیں نکل، اگر میقات سے نکل جاؤ تو پھر احرام ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھو لیا، 12 2 4 ریال خیرات کر دو، رفع یدین کریں تو الحمدللہ اور نہ کریں تو الحمدللہ۔ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں، کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لیتے ہیں جو نہ کرنے کے بارے میں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نماز سکون کا نام ہے۔ امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، اگر بیٹھی ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ اگر گزشتہ زندگی کی نمازیں قضا توبہ کرو، پھر پڑھتے رہو۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کب کریں، چاہے ایک دن میں 10 کرو، یہ تو ہمت پر ہے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کہتے جی کہ سب کی موت کا ذکر ملتا ہے، لیکن شیطان کی موت کا ذکر نہیں ملتا، تمہیں کیا فکر ہے؟ بھائی مجھے سمجھایا بھی کرو نا، سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تمہیں غم کھا رہا ہے کہ کب مرے گا، اور مر گیا تم جو ہو۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، پرانی بات ہے، کہتے ہیں مکی صاحب یہ حدیث مبارک ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو شیاطین جو ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم تو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، تو شیطان تو بندے، میں نے کہا جناب شیطان بندے، آپ تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ جنوں والے بندے ہوئے ہیں نا، آپ جو موجود ہیں ان کا کام چل رہا ہے بغیر تنخواہ کے۔ بھائی اللہ کے بندے، کل من علیہا فان، ابلیس بھی مرے گا، اس نے کہا تھا الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے کہ میرا وقت میں نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، تو معلوم ہے، تمہیں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی موت کا پتہ ہے کب ہوگی؟ ایسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں بس۔